وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له فرقانا وقال تعالى إن أولياءه إلا المتقون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ارحم الراحمین کی شان ہے کہ جس طرح سے انسان چاہتا ہے کہ میری اولاد کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو، یہ ایک فطری بات ہے. کیوں بھائی؟ کوئی باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد پریشانی میں مبتلا ہو یا اس کے کچھ مشکلات پیش ہوں یا اسے روزی کی تنگی اور پریشانی ہو. بھائی جس وقت واز ہو رہا ہو نفل نہیں پڑھنی چاہیے تھی. تعجب ہے آپ لوگ اتنے دن سے آتے ہو اتنی بھی عقل نہیں. اب میں نواز کہہ رہا ہوں وہ صاحب کھڑے ہیں نفل پڑھ رہے ہیں. دین کے مضمون سننے کا ثواب 1000 رکعت سے زیادہ ہے. 1000 رکعت نفل چھوڑ کر اور نفل پڑھ رہے ہیں. بتائیے یہ مسئلہ خوب سمجھ لیجئے. جب بیان ہو رہا ہو یا بیان ہونے والا ہو، وقت ہو چکا ہو، تو کوئی صاحب نفل نہ پڑھیں. نفل پڑھنا جائز نہیں ہے. اس وقت گناہ ہے، گناہ. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ جب دین کا اجتماعی کام ہو رہا ہو تو وہاں کوئی شخص نفل نہ پڑھے. اور عقل کا تقاضا بھی ہے اور شریعت کا جب حضور فرماتے ہیں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اگر کوئی شخص دین کا کوئی مضمون سیکھ لے تو 1000 رکعت نفل سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا. تو بتاؤ 1000 رکعت نفل زیادہ بہتر ہے یا آپ کی 2 رکعت؟ تو بھائی 1000 رکعت نفل کا ثواب لے لو. 1000 رکعت نفل کا ثواب لے لو. غور سے سنو. اپنی 2 رکعت نفل کو پڑھ کر 1000 کا نقصان نہ کرو اگر عقل سلامت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری اولاد، میرے بال بچے، میرے دوست کسی مصیبت میں نہ مبتلا ہوں. اگر ہوں تو جلدی سے اللہ تعالیٰ ان کو نکال دے. اور روزی کے معاملے میں زیادہ پریشان ہوتا ہے انسان. روزی کے معاملے میں ہر انسان پریشان رہتا ہے. چاہے تاجر بھی ہو اور کروڑوں روپیہ ہو لیکن پھر بھی فکر مند رہتا ہے کہیں گھاٹا نہ آ جائے. یہ شیطان کا خاص کام ہے. شیطان یعدکم الفقر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شیطان کیا کام کرتا ہے؟ تنگ دستی سے ڈراتا ہے کہ کھاؤ گے کہاں سے. اگر گھاٹا آ گیا، فیکٹری بند ہوگی تو کھاؤ گے کہاں سے؟ کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو رب العالمین نہ مانے، فیکٹری کو مانے. مولانا ابراہیم صاحب نے جیسے ابھی بیان کیا تھا کہ پاگلوں کو دیکھ لو، ہم سے آپ سے زیادہ موٹے ہوتے ہیں کیونکہ فکر تو ہوتی نہیں اور روٹی مل جاتی ہے. پاگل ہونے سے فکر نہیں رہتی تو اس لیے وہ تگڑے رہتے ہیں. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ پاگل ہونے کی دعا شروع کر دیں آج سے. پاگل ہونا اچھا کام نہیں ہے، مصیبت ہے.
اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو، سلامتی مانگو۔ تو معلوم ہوا کہ ہر انسان اپنی اولاد، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے چاہتا ہے کہ کوئی مصیبت نہ آئے تو جلدی ٹل جائے، روزی کے معاملے میں اطمینان ہو، اور سب کام اس کے آسانی سے ہو جائیں۔ کیوں بھائی، یہ مقاصد ہیں یا نہیں؟ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ سب مقاصد ہیں، یا چاہتے ہو کہ مصیبت میں رہو تو بس پڑے رہو، یا کام آسان نہ ہو، یا رزق کی پریشانی آ جائے، روزی کی؟ تو آپ دیکھیے، تجارت کی تعریف یہ ہے، التی تحتمل السرر والنفع۔ تجارت اس چیز کا نام ہے جس میں نفع کی بھی امید ہو، نقصان کا بھی خطرہ ہو۔ اگر نفع نقصان کی بنیاد پر تجارت نہ ہو تو سود ہو جاتی ہے۔ وہ تجارت کیا ہوتی ہے؟ سود ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم کو ایک ایسی تجارت بتاتے ہیں جس میں نقصان بھی، خطرہ ہی نہ ہو اور سود بھی نہ ہو، نقصان کا اندیشہ نہ ہو، بالکل پکا ہی پکا نفع ہی نفع ہے، اور بالکل کبھی نقصان کا خطرہ ہی نہیں، اور کمال یہ ہے کہ سود بھی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہم سے ڈر کے رہو، گناہ سے بچ کے رہو۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، جو بھی ڈر کے رہے گا، گناہ سے بچے گا، ہم اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، بے شان و گمان۔ کیوں بھائی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیسا ہے یہ؟ بتائیے، ایسی تجارت سنی کبھی جس میں نقصان ہی نہ ہو اور حلال بھی ہو؟ دنیا میں اگر کوئی اخبار میں اعلان آ جائے، ٹیلی ویژن یا ریڈیو سے، کہ ایک کمپنی وہ تجارت کرتی ہے جس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں ہے، تو سب علماء مل کر کیا فتویٰ دیں گے کہ واہ، یہ تجارت تو حرام و سود ہے، کیونکہ اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم کو ایک ایسی روزی کا ذریعہ اور روزی کا دروازہ بتاتے ہیں کہ جہاں نقصان کا کوئی ایک ذرہ خطرہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ تم نافرمانی گناہ چھوڑ دو، نافرمانی گناہ چھوڑ دو، تقوی سے رہو اور میرے دوست بن جاؤ۔ کیونکہ گناہ چھوڑ دے اور نماز نہ پڑھے، یہ نماز نہ پڑھنا بھی تو گناہ ہے۔ تقوی کے معنی ہی ہے کہ جو احکام اللہ کے حکم ہیں سب بجا لائیں، اور جن باتوں کو حرام فرمایا ان سے بچ جائیں، یہ ہے تقوی۔ جو گناہ بھی کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، وہ تقوی نہیں ہے، اس کی روح پر لقوہ ہے۔ لقوہ سمجھتے ہیں آپ؟ منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، یہ ٹیڑھی راستے چل رہا ہے، اللہ کا راستہ چھوڑ کر ٹیڑھا راستہ جو چل رہا ہے۔ تو آپ بتاؤ، جس کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلانے صاحب پر لقوہ گر گیا، تو اس شخص کی روح پر بھی لقوہ گرا ہوا ہے، اس لیے ٹیڑھے راستے سے اس کو مناسبت ہو گئی ہے۔ جب ٹیڑھا راستہ پسند آنے لگے تو سمجھ لو روح پر لقوہ گر گیا۔ اور یہ ہمارے گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ جس شخص کو گناہ کے تقاضے بہت زیادہ شدید جھٹکا لگتا ہے، ہر وقت گناہوں کی تلاش میں پاگل رہتا ہے، یہ دلیل ہے کہ اس نے کسی زمانے میں پیٹ بھر کے گناہ کیا ہے، ورنہ تقاضے سب کو آتے ہیں مگر ہلکے درجے کے آئیں گے، ہلکے درجے کے۔ ایک مرتبہ آج سے 40 سال 45 سال پہلے، بلکہ 50 سال پہلے، حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر وضو فرما رہے تھے۔ وضو کرتے کرتے وضو روک کر فرمایا کہ حکیم اختر سنو، جس سے زندگی میں ایک دفعہ بھی گناہ ہوا ہے، ایک دفعہ گناہ ہو گیا، ساری زندگی مرتے دم تک اس کا وسوسہ شیطان ڈالے گا اور اس وسوسے گناہ سے پریشان رہے گا۔ اگرچہ نہیں کرے گا، متقی رہے گا، ولی اللہ رہے گا، لیکن وسوسوں کے غم سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ اس راستے سے گزر گیا۔ شیطان کو فلم اور ٹیلی ویژن اس گناہ کا فیچر، یہ ایسا ٹیچر ہے خبیث ابلیس کہ پچھلے گناہوں کو فیچر بنا کر، سمجھ گئے آپ، اور ہر وقت کہتے ہیں وہ اس کو پریشان کرتا ہے۔ لہذا جس کے جتنے زیادہ تعداد ہوں گے گناہوں کے، اتنے ہی اس کے وساوس میں شدت ہوگی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے میں اس کا استدلال پیش کرتا ہوں۔ اب سمجھ لیجئے درس مثنوی ہو رہا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ مثنوی شریف کا درس ہو رہا ہے۔
جو ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کعبہ شریف میں درس کی دیا کرتے تھے. آج آپ کو کراچی میں اس کا درس دے رہا ہوں. پردادا تھے, ہمارے ہی باپ دادا تھے, انہی کی میراث ہے. حاجی صاحب نے حکیم الامت کو پڑھایا, حکیم الامت نے شاہ عبد الغنی کو پڑھایا, اور حضرت نے مجھ کو پڑھایا مثنوی معروم. یہ ہمارا سلسلہ ہے رحمۃ اللہ علیہ مجمعین. تو معرومی فرماتے ہیں کہ اے خدا آکن کی استو می سزد, آنچنی کردم کی ازمن می سزید. میں نے ایسے ایسے خبیث گناہ کیے ہیں کہ جس کے ہم لائق ہی ہیں. نالائق سے کیا ہوگا؟ لائق کام ہوگا. نالائق سے نالائق ہی کام ہوتے ہیں. تو معرومی دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, آنچنی کردم کی ازمن می سزید. میں نے وہ گندے کام کیے ہیں جس کے ہم لائق تھے, کیونکہ ہم نالائق ہیں تو ہم سے نالائق کام صادر ہو گئے. تاچنی سیلے سیاہی در رسید, یہاں تک کہ کالے اعمال کے سیاہی سے میرا سر سے پیر تک سارا اندر کالا ہو گیا. تاچنی سیلے سیاہی, سیلاب آ گیا, سیاہی کا, کالے پن کا, گناہوں کے اندھیروں کا سیلاب آ گیا. سیل مانے سیلاب. تاچنی سیلے سیاہی در رسید, یہاں تک کہ گناہوں کے اندھیروں کے سیلاب آ گیا. کان چاہتا ہے گانا سننا, آنکھ چاہتا ہے عورتوں کو دیکھنا, زبان چاہتی ہے حرام کھانا اور جھوٹ بولنا اور غلط جگہ استعمال کرنا. غرضے کی سر سے پیر تک ہر وقت گناہوں کے تقاضوں سے اندھیروں کا سیلاب آ گیا. پھر سن لیجئے اس شعر کو. یا اللہ والوں کے کلام میں ان کے ہر لفظ میں انوار ہوتے ہیں, ان کی ولایت اور نسبت اور اللہ تعالیٰ سے دوستی کا نور اس میں ان کے موجود ہوتا ہے ہر لفظ میں. اور اپنے لفظوں کے اندر اپنے باطن کا نور کیپسول کی طرح رکھ کر آپ کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں. نور را با لفظہا ہمراہ کنت. جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ اللہ والے جب بولتے ہیں اور عام لوگ بولتے ہیں, دونوں مولوی میں فرق ہے. ایک مولوی ہے مولا والا, جب وہ بولتا ہے تو اس کے باطن کا نور, اللہ کا نور اس کے لفظوں میں شامل ہو کر آپ کے کانوں سے آپ کے دلوں تک پہنچ جاتا ہے. یہ جلال الدین رومی فرماتے ہیں. خدا کرے ہم سب کو اللہ ایسے ہی بنا دے. تو آنچنی کردم کی ازمن می سزید, اے خدا ہم نے ایسے ایسے نالائق اعمال کیے ہیں کہ جس کے ہم لائق تھے, یعنی ہم اسی کے لائق تھے کہ ہم سے گناہ ہو. نالائقوں سے نالائق ہی اعمال صادر ہوتے ہیں. تاچنی سیلے سیاہی در رسید, یہاں تک کہ اندھیروں کا سیلاب آ گیا. کالے عمل کے گناہوں کے سیلاب میں ہم مبتلا ہیں. اب آگے دعا کرتے ہیں, اے خدا آکن کی استمی سزد, اے خدا اب آپ وہ کام دکھائیے جو آپ کے لائق ہے. ہم تو نالائق تھے, نالائق سے نالائق کام ہو گئے, مگر آپ کا کام کیا ہے؟ اے خدا آنکھ ان کی استو می سزد, آپ وہ رحمت کی شان دکھائیے جو آپ کے لائق ہے. کی زہر سوراخ مارم می گزد, میرے جتنے بال ہیں جسم میں, جتنے سوراخ ہیں بالوں کے, ہر سوراخ سے نفس کا سانپ نکل رہا ہے اور بار بار تقاضا کر رہا ہے گناہ لاؤ, گناہ لاؤ, عورتوں کو دکھاؤ اور گندے گندے جتنے خبیث اعمال ہیں وہاں ہمیں لے چلو. اے خدا آنکھن کی استو میں سزد, اے اللہ آپ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیے کہ جس کے آپ لائق ہیں. کہ زہر سوراخ مارم می گزد, ہر سوراخ سے میرا سانپ, مارمانے سانپ, ہر سوراخ سے میرا سانپ مجھ کو ڈس رہا ہے. بے چین پاگل کی ہوئی, ایک لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس وقت وہ خالی ہو اور اس کے دل میں اللہ ہی اللہ ہو. یہ اللہ والوں کا اونچا مقام ہے. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو, اور میرے تن میں بجائے آب و گل, درد دل ہو, درد دل ہو, درد دل, غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر. یہ اللہ والوں کا مقام ہے. اور ان لوگوں کا کام جن سے گناہ ہوئے ہیں ان کو ہر طرف گناہ نظر آ رہا ہے. وہاں تو یہ غیر سے اٹھ جائے بالکل ہی نظر, اور تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر, اور ان کو جدھر نظر جاتی ہے وہیں گناہ ملتا ہے. تو آنچنی کردم کے ازمن می سزید, ہم سے جو ہونا تھا ہو گیا کہ ہم اسی کے لائق تھے. تاچنی سیلے سیاہی در رسید, یہاں تک کہ سیلاب اندھیروں کا, کالے پن کا سیلاب, سارا جسم کالا ہو گیا, نظر نہیں آتا.
مگر سارا جسم جیسے سانپ کاٹ لے تو سارا جسم کالا ہوتا ہے، اس کا جسم بھی دل کے اعتبار سے اندر سب کالا ہو رہا ہے۔ اوپر سے چمڑی سے کیا ہوتا ہے؟ سفید تھیلے میں بلی کا گو بھرا ہو، گوری چمڑی ہو اور اندر کفر و بدماشیاں بھری ہوں تو چمڑی سے کچھ نہیں ہوتا، سفید لٹھے کا تھیلا ہے اور کتے کا پیخانہ بھرا ہے۔ اس سے بہتر ہے وہ کالا تھیلا جس میں جواہرات و موتی اور عطر کی شیشیاں ہوں، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے تھے مگر ان کے قلب کے اندر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اجالا تھا۔ کالی بوری تھی لیکن اجالا تھا۔ اور آج کل کیا ہے؟ گال گورے ہیں اور جسم گورا ہے، اور اندر کیا ہے؟ اندر دیکھو تو گو کا بورا ہے۔ میرا شعر دیکھو، گال گورا ہے، جسم گورا ہے، اندر دیکھو تو گو کا بورا ہے، اندر پیخانہ بھرا ہوا ہے۔ تو دوستو یہ عرض کر رہا ہوں، درس مثنوی سنا آپ نے؟ یہ مولانا روم ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت اکابر اولیاء اللہ میں سے گزرے۔ اے خدا آنکھن کی ہستوں میں سزت، اے اللہ جلدی سے اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیے جو آپ کے لائق ہے۔ کی سے ہر سوراخ مارم می گزت، جسم کے ہر سوراخ سے میرا سانپ، میرا نفس جو ہے سانپ کی طرح مجھے گناہوں کے تقاضوں سے پاگل کر رہا ہے۔ اے خدائے با عطا و با وفا، آپ با عطا ہے، با وفا ہے۔ رحم کن بر عمر رفتہ بر جفا، جو گناہوں میں عمر میری گزر چکی اس گناہوں میں گزری ہوئی زندگی پر رحم کر دیجئے، یعنی معافی دے دیجئے۔ اور معافی دو طرح کی ہو جائے، یعنی گناہ بھی معاف ہو جائیں، ان کے تقاضے جو گناہوں کے ہیں اپنی رحمت کے صدقے میں تقاضائے معصیت کو ختم کر کے تقاضائے حسنہ نیکیوں کے تقاضوں سے اس کو بدل دیجئے۔ یعنی جس قدر شدید تقاضوں کا ملکہ ہمارے اندر گناہوں کا ہے، اسی درجے کے شدید تقاضے نیکیوں کے پیدا کر دیجئے۔ یہ توبہ کا انعام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، جو سچی توبہ کرے گا، صدق دل سے توبہ کرے گا، سچی توبہ کرے گا، اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ یعنی جو اتنے گناہ ہیں نام اعمال سے ان کو کاٹ کر مٹا کر وہاں اس کی نیکیاں جو کرے گا آئندہ، جیسے کوئی فلمی گانا سن رہا تھا لیکن پھر توبہ کر کے حج کر آیا تو اب اس کے گناہوں، اس کے گانوں کی جگہ جہاں وہ سینما کے گانے لکھے تھے اس کا گایا کرتا تھا، اس کو مٹا کر اللہ تعالیٰ وہاں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک وہاں لکھا ہوگا، یعنی اس کی نیکیاں لکھ دیں گے۔ نمبر 2 تفسیر اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی تقاضوں کی شدت کو نیکیوں کے تقاضوں کی شدت سے تبدیل فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی توبہ نصیب فرما دے اور ایسے ہی انعامات توبہ کے جو ہیں تبدیل، ہمارے گناہوں کو تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ نیکیوں سے اس کو تبدیل فرما کر یہی سب نعمتیں عطا فرما دے۔ اور ایک انعام قیامت کے دن ملے گا کہ قیامت کے دن اس کو بعضوں کو بلائیں گے، کہیں گے تم نے کیا اے فرشتو عارض علیہ صغائرہ، عارض علیہ صغائرہ، اس کے اوپر اس کے جتنے گناہ ہیں پیش کرو چھوٹے چھوٹے، اور ہر گناہ کی جگہ نیکیاں لکھ دو۔ تو وہ کہے گا ان لی ذنوبن لا رہا، بہت میرے تو اور بھی بہت سے گناہ ہیں، میں دیکھتا کیوں نہیں ہوں؟ یعنی اپنا گناہ خود بیان کرنے لگے گا کہ جب دیکھ رہا ہے گناہوں پر نیکیاں انعام مل رہا ہے تو کون ظالم ہے اس وقت میں؟ خدا بھیج دے بے طلب جام و مینا، گناہ کبیرہ ہے پھر بھی نہ پینا۔ فوراً اپنے گناہ پیش کرنا لگے گا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ جب ایسے اس روایت کو بیان کرتے ہوئے آپ ہنس پڑے کہ بندے کی جرت دیکھیے کہ کہاں تو وہ کہتا ہے کہ کہاں تو ڈرتا، اب ڈر نہیں رہا جب دیکھ رہا ہے ہر گناہ پر نیکیاں، چھوٹے گناہوں پر، تو کہہ رہا اللہ ان لی ذنوبن، میرے تو بہت سے اور گناہ بھی تھے، لا رہا میں دیکھتا کیوں نہیں ہوں اس کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کو بیان کر کے ہنس پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک انعام یہ بھی دیں گے، لیکن توبہ سچی ہو۔ توبہ سچی کی 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 کہ گناہ سے الگ ہو جائے، یہ نہیں کہ عورتوں کو دیکھ رہا ہے کہہ رہا لا حول ولا قوت اللہ توبہ اللہ توبہ، اور آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے ظالم، یہ کیسی توبہ ہے بھائی؟ زہر کھائے جا رہے ہو اور کہہ رہے ہو توبہ توبہ۔ گناہوں سے الگ ہو جائے۔ نمبر 2
ندامت پیدا ہو جائے، دل دکھ جائے. تعلم القلب، ندامت کی تعریف ہے. تعلم القلب، قلب میں علم و غم پیدا ہو جائے، تب سمجھو کہ سچی توبہ ہے. یہ آج ہماری توبہ سچی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دل میں وہ غم نہیں پیدا ہو رہا ہے، علم نہیں پیدا ہو رہا ہے. اگر ان کو کینسر ہو جائے یا گردے بیکار ہو جائے تو علم پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کینسر پر ان کو جو بھی نہیں رینگتی، علم نہیں پیدا ہوتا، غم نہیں پیدا ہوتا. یہ دلیل ہے کہ قلب جو ہے سانپ کا ڈسا ہوا ہے. اس کو سانپ کا ڈسا ہوا انسان کو نیم کی پتی کڑوئی نہیں معلوم ہوتی. اس ظالم کو ابلیس نے ایسا ڈس رکھا ہے کہ گناہوں کی تلخیاں اور کڑواہٹ کا ایسے احساس اس کو احساس بھی نہیں ہوتا. سمجھ لو، جب تک گناہ سے کڑواہٹ نہ محسوس ہو تب تک سمجھ لو کہ سانپ نے کاٹا ہوا ہے، ابلیس نے ڈسا ہوا ہے. دو شرطیں ہو گئی نا، کیا؟ گناہ سے الگ ہو جائے اور دل میں غم پیدا ہو جائے کہ میری زندگی کتنی ناپاک روسیا ہے، میں ایسے محسن رب العالمین کو کس طرح ناراض کرتا ہوں. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا. نمبر 3، ایازم عزمن جازمن اللہ یعود الیہا، پکا ارادہ کر لے کہ اے خدا اب کبھی اس گناہ کو نہیں کروں گا، جان دے دوں گا لیکن آپ کو ناراض نہیں کروں گا. زبان سے تو کہہ لو، چاہے اس پر پورے اتریں نہ اتریں، کیونکہ ہمارے عہد کی شان ہی یہی. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے خدا تیری کیا شان ہے اور میری کیا شان ہے، سن لے اپنی شان. عہد تو چونکو ثابت برقرار، تیرا عہد مثل پہاڑ کے ثابت ہے اور برقرار ہے. عہد ماں بشکست 100 باروں ہزار، اور میرا عہد ہزاروں بار ٹوٹ چکا ہے. ہماری توبہ ہزاروں بار ٹوٹتی رہتی ہے. تو تیری شان کچھ اور ہے، میری شان کچھ اور ہے، لیکن اسی شان سے ہم سمجھتے ہیں کہ تیری شان بہت بلند ہے. تیری 1000 برتری، تیری 1000 رفتیں، میرا ہر ایک شکست ہے، میرا ہر ایک قصور ہے. تب پستی پیدا ہوتی ہے کہ ایک اللہ کا عہد ہے، ایک ہمارا ہے. قصدن نہ توڑو. دیکھو دوستو، گٹر میں گرنا اور ہے اور گرانا اور ہے. واللہ کہتا ہوں بہت سے ناپاک سیرتیں ایسی ہیں جو گٹر میں اپنے کو گرانے کے عادی ہو چکے ہیں. گٹر میں گرنا اور ہے، گر جاؤ تو نکل کے بھاگ آؤ اور اللہ سے رو رو کے معافی مانگ لو، مگر گرانے کی عادت مت ڈالو. یہ پاگل ہے. پھر یہ جو گٹر میں گراتا ہے عقل نہیں، اس کی ماری گئی عقل، پاگل ہے یہ. تو 3 شرطیں ہو گئی نا بھائی. چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی کی گھڑی چرائی ہے، کسی کی نوٹ کی گڈی اٹھائی ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے اور اس کو پتہ بھی چل گیا تو اس کا حق، بندوں کا حق ادا کر دو. یہ چوتھی شرط ہے. یہ نہیں کہ سر گھڑی کلائی پر دوسرے کی ہے، گھڑی جو ہے کلائی پر کھڑی ہے یا پڑی ہے اور جس کی لی ہے اس کو دیتا نہیں، وہ کہتا اللہ تعالیٰ معاف کر دو. مال دوسرے کا، یہ حقوق العباد ادا کر دو. تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 4 شرطوں سے جس کی توبہ ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ چاروں یہ انعام جو ہیں، یعنی اس کے گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیں گے، گناہوں کے تقاضوں کی جگہ اس کو نیک کام کے تقاضے شروع ہو جائیں گے، اور تیسرا انعام کی بھی توقع ہے انشاءاللہ. اب میں عرض کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کو سب کو یہ چیز مطلوب ہے اور ہر عقل مند کو کہ آپ کی روزی وہ روزی ہو جس میں گھاٹے کا خطرہ ہی نہ ہو. وہ کیا ہے؟ تقویٰ. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر تم گناہوں سے بچو گے اور ہم کو ناراض نہیں کرو گے تو ہم تم کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ جہاں تمہارا خیال بھی نہیں جائے گا، بے شان و گمان. لہذا جس کی روزی کی پریشانی ہو سمجھ لو کہ کہیں نہ کہیں شیر جوتا جا رہا ہے حل میں، اس نے کہیں گڑبڑ کام کیا ہے. یہ اعمال بد کی ہے پاداش، ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں. خواجہ صاحب کا شعر ہے. لہذا جن کو کوئی پریشانی ہو، جس کو آپ پرابلم کہتے ہیں آج کل میں بہت ہی پرابلم میں مبتلا ہوں، اور بعض لوگ کہتے ہیں نو پرابلم. تو بھائی اس کا علاج صرف ہے توبہ، استغفار. گناہوں سے توبہ کیجیے. استغفروا ربکم. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال کی بارش ہوگی. استغفروا ربکم. اللہ فرماتے ہیں مجھ سے معافی مانگ لو. اگر تمہارا تقویٰ ٹوٹ گیا تو مجھ سے معافی مانگتے کیوں؟ تمہارے منہ میں دہی جمی ہوئی ہے.
استغفار کرو، معافی مانگو، رو، گڑ گڑاؤ، ندامت کا حق ادا کرو۔ انہ کان غفارا، اللہ بہت بخشنے والا ہے، مایوس مت ہو۔ 1 کروڑ گناہ بھی تمہارے کچھ نہیں ہے، زمین سے آسمان تک گناہ سے بھر دو تو بھی ہماری رحمت کے سامنے اس کی حقیقت نہیں ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش فرمائیں گے، بارش فرمائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال و اولاد میں برکت دیں گے، خوب مال دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں باغات بھی دیں گے، نہریں بھی دیں گے، تمہاری دریاؤں میں پانی بھی دیں گے۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے کہ میری شادی ہو جائے۔ انہوں نے کہا جاؤ استغفار کرو، شادی ہو جائے گی۔ اور یہی آیت پڑھ دی۔ مولانا اس آیت میں تو نہیں کہیں شادی، فرمایا اولاد کو تو ہے نا، یمددکم باموال وبنین، استغفار کر، تیرے مال اور اولاد میں اللہ برکت دے گا۔ تو جب اولاد دے گا تو شادی نہیں ہوگی، اولاد کہاں سے آئے گی؟ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اولاد بھی دیں گے استغفار کی برکت سے، تو تجھے تیری شادی بھی اسی میں ہو جائے گی۔ دیکھا آپ نے اللہ والوں کا ذہن کہاں تک پہنچتا ہے۔ حالانکہ اس آیت میں یہ نہیں ہے کہ اگر استغفار کرو گے تو شادی بھی کرا دیں گے، لیکن اولاد کا وعدہ کیا تو اولاد تو جب ملے گی جب بیوی ہوگی۔ ارے کچھ کھوپڑی میں عقل شریف بھی تو ہونی چاہیے بھائی۔ دوسرا فائدہ تقویٰ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل کام کو آسان کر دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ کا امر غالب ہے، ان کے حکومت سے اور حکم سے آپ کے مشکل آسان ہو جائیں گے۔ جلدی کرو دوستو، جلدی کرو معافی مانگنے میں۔ اور تقویٰ وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا۔ ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا۔ جلدی سے استغفار توبہ کر کے نہا دھو لو تو وہ بھی متقی ہو جاتا ہے۔ پھر جو استغفار کر کے توبہ کر لے متقی کے رجسٹر میں وہ بھی درج ہو جاتا ہے۔ ملا علی قاری محدث عظیم فرماتے ہیں ان المستغفرین نزلوا بمنزلۃ المتقین، جو توبہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی متقی بندوں کے ساتھ کر دیتا ہے، وہی انعام اس کو بھی مل جائیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا فائدہ جو ہے کہ جو تقویٰ سے رہتا ہے اللہ تعالیٰ، دیکھیے نمبر 1 فائدہ کیا ہے کہ مصیبت سے نکال دیں گے، نمبر 2 ہر کام آسان فرما دیں گے، نمبر 3 ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا، اور نمبر 4 اس کی عقل میں نور عطا کریں گے جس سے وہ برائی بھلائی کی تمیز ہو جائے گی اس کو، اور نمبر 5 کیا ہے کہ ہماری آپ کی غلامی پر اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کا تاج رکھ دے گا۔ تقویٰ ہی سے ولایت ملتی ہے، لوگ حج عمرہ سے ولایت چاہتے ہیں۔ ارے فرض حج تو کر لو، نفلی حج کے لیے دوڑے جا رہے ہو اور اللہ والوں کی صحبت میں تقویٰ نہیں حاصل کر رہے ہو۔ کیا ہوتا ہے کہ حاجی صاحب ہر دفعہ واپس آ کر کچھ اور گناہوں میں اضافہ کرتے ہیں، جتنا تول رہے تو اس سے اور کم تولتے ہیں، پھر رشوت لیتے ہیں، ہر جتنی بھی گندگی ہے کیا عرض کروں۔ تو اس لیے دوستو عرض کرتا ہوں کہ اللہ کا ولی تقویٰ سے بنتا ہے، حج عمرہ نفلی عبادات سے نہیں بنتا۔ ہاں فرض اگر ہے تو ضرور ادا کرے، نفلی بھی حج کو منع نہیں کرتا ہوں، لیکن ایک بزرگ جا رہے تھے حج کرنے، کسی نے کہا حضرت یہ صاحب حج کرنے جا رہے ہیں، فرمایا یہاں جہاں جا رہے ہو جن کے گھر اس گھر والے سے جان و پہچان ہے، گھر کا مزہ تو جب آئے گا جب گھر والے سے دوستی ہو۔ بس رونے لگے، کہ دوستی کرا دیجئے۔ 1 سال رہے، حج کرنے نہیں گئے، نفلی حج نہیں کرنے گئے، 1 سال رہے، یہاں تک کہ رب العالمین سے دوستی و محبت ہو گئی، گھر والے سے جان پہچان کرا دیا۔ اب جب گھر گئے تو گھر والے کی نظر آ گیا گھر میں، اب جب گھر گئے تو گھر والا بھی نظر آ گیا، بیت اللہ میں اللہ کو بھی دیکھ لیا، ورنہ خالی بس بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے ریڈیو کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک حاجی کہتا ہے میں نے فلپس خریدا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے کوئی اور کمپنی سے لیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو بس یہ دوستو عرض کر رہا ہوں کہ آج کا مضمون صرف تقویٰ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ کی حیات عطا کر دے۔ اور لقوہ کیسے اچھا ہوگا؟ فکر اور ارادے کے ساتھ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو۔ آج میں قید لگا رہا ہوں، ارادہ اصلاح اور فکر اصلاح کے ساتھ کسی صاحب تقویٰ کے ساتھ رہو۔
تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب فلاں صاحب تو اتنے سال سے ہیں، وہ کیوں نہیں متقی ہو رہے ہیں، یا ان کو بھی خیال نہ ہو کہ ہم اتنے دن سے ہیں، ہم کیوں نہیں متقی ہوئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قید لگائی، جو ارادہ اصلاح کے ارادے اور اصلاح کی فکر کے ساتھ رہے گا اللہ والوں کے ساتھ، اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے حکیم الامت، یہ اس نیت سے رہو انشاءاللہ، تو ان کی برکت سے ہمیں تقوی نصیب ہو جائے گا اور سکون بھی مل جائے گا۔ دماغ پاگل ہو رہا ہو فکر سے، ذرا جا کر دیکھو خانقاہوں میں، دماغ فکروں سے پاگل ہو رہا ہو۔ ولیم 5 کھا رہے ہو، میں نے کہا ابھی کہ ولیم 5 کیوں کھا رہے ہو؟ کیونکہ دوسروں کی وائف کو دیکھتے ہو، اس لیے ولیم 5 کھانی پڑتی ہے، اور تمہارے قوائف اسی لیے خراب ہیں، گڑبڑ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہو، کسی کی بہو بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، نظر اٹھا کر مت دیکھو، اور ایسے ہی لڑکوں کی طرف بھی مت دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قرآن پاک کا مضمون ہے یہ، کہ بعض لوگوں کو عمل خبیث کی عادت، پھر اللہ نے پتھر بھی برسایا۔ اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا، یہ میرا شعر ہے۔ اگر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چلو میاں کوئی بات نہیں، توبہ کر لیں گے، اللہ کے غضب سے ڈرو۔ جب پتھر کی بارش کا فیصلہ ہوگا تو پھر تمہاری دعا بھی کام نہیں دے گی۔ جب اللہ تعالیٰ دعا ہماری اس وقت تک کام کرتی ہے جب ارادہ نزول عذاب اللہ کا نہ ہو، اللہ تعالیٰ ارادہ نہ کریں نزول عذاب کا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیں ہم پر عذاب نازل کرنے کا، پہلے ہی سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، پہلے ہی سے توبہ کر لیں۔ اور چونکہ ہم کو اللہ کے ارادے کا پتہ نہیں ہے، اس لیے ہر وقت دوستو توبہ کر کے صاف ستھرے رہو، ہر وقت اللہ کو راضی رکھو۔ پھر میں یہی دعا کرتا ہوں، اب آپ بھی دعا کیجیے۔ دل میں تقاضا ہی آ گیا کہ اے خدا ہم سب کو ایسا ایمان، ایسا یقین اور ایسا اپنا خوف اور ایسا اپنا تقوی نصیب فرما کہ ہماری زندگی کی ہر سانس، ہمارے اولاد، ہمارے بیوی بچوں کی اور ہمارے دوستوں کی ہر سانس آپ پر فدا ہو، اور ہم آپ کو ایک سانس بھی ناراض نہ کریں۔ دوستو درد بھرے دل سے اختر یہ دعا کرتا ہے کہ اے خدا ایسا ایمان و یقین عطا فرما کہ ایک سانس ہم آپ کو ناراض نہ کریں، ایک سیکنڈ، ایک سانس بھی۔ اللہ ہمارے قلب کے اندر ایسی ہمت، ایسی قوت عطا فرما دے اور گناہوں سے مناسبت ہٹا دے، گناہوں کے وسوسے جو سانپ ہر وقت ہم کو کاٹ رہا ہے۔ بس اے خدا با عطا و با وفا رحم کن بر عمر رفتہ بر جفا، آپ با عطا اور با وفا ہیں، اور ہمارے زندگی جو زندگی ظلم میں، ناپاکی اور سیاہی میں گزری ہوئی ہے، آپ اپنی رحمت سے اس زندگی پر رحم کر کے معاف کر دیجئے، اور گناہوں کے نقصانات لازمہ متعدیہ کی اپنے شان کرم کے شایان شان تلافی فرما دیجئے، اور ہمارے گناہوں پر ستاری کا پردہ بھی ڈال دیجئے، اور اپنی رحمت کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہ روکیے۔ یا کریم العفو ستار العیوب، آپ کریم ہیں، معافی دینے والے ہیں، عیب کو چھپانے والے ہیں۔ انتقام ازما مکش اندر ذنوب، گناہوں کی وجہ سے آپ انتقام کا ارادہ نہ فرمائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک چھوٹا بچہ نظر آ رہا ہے، بھائی اس کو پینٹی وینٹی پہنایا ہے کہ نہیں، کہ مساجد میں ان کو نہ آنے دو، ایک پاگلوں کو اور ایک چھوٹے بچوں کو جو پیشاب پیخانے کی تمیز نہیں رکھتے۔ لیکن پیشاب پیخانے کی تمیز نہ رکھنے کے باوجود اگر وہ پینٹی وینٹی سے محفوظ ہے اور وہ نہیں چلائے، نہیں دوسروں کے عبادت میں خلل نہ ڈالے، تو اس کی کچھ گنجائش ہے۔ مگر بعض وقت میں پینٹی کے باوجود بھی نکل گیا کچھ، جب پینٹی جو ہے فل ہو گئی ہے، اور بلکہ فل نہیں اوور فل ہو گئی، تو پھر کیا ہوگا بتاؤ؟ اس لیے آئندہ سے خیال رکھو۔ اصل میں اس کی اماں آئی ہوگی بیچاری یہاں بیان سننے، ایسا لگتا ہے۔ تو جب آنے لگے تو ایک دفعہ پھر تازہ ایکسپورٹ کرا دے آنے سے پہلے، تاکہ یہاں اوور فل نہ ہو۔ اس وقت میں دوستو، اس دور میں جو آج کل ہم لوگوں کو جو حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اور
بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک ہر زمانے میں اور ہر مکان میں دنیا میں جہاں بھی جائیے جہاں بھی رہیے، جو گھڑی بھی ہو جو وقت بھی ہو، اگر چین سے رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے چین کا ایک ہی نسخہ بیان فرمایا کہ صرف چین تم کو اللہ تعالیٰ کی رضا سے مل سکتی ہے۔ مجھ کو خوش رکھو، زمین پر خوش رہو۔ جو مجھ کو خوش رکھے گا زمین پر خوش رہے گا، چاہے چٹنی روٹی کھائے ہو، چاہے اس کے کپڑے پھٹے ہوں، چاہے رہنے کا مکان بھی بوسیدہ ہو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رکھا ہے تو پاپڑ میں، سموسے میں اور کڑھی میں، جو گجراتیوں کی خاص غذا ہے، اور ہر قسم کے عیش کے سامان میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بے چین رکھنے پر قادر ہے۔ کیا ہماری نوٹ کی گڈیاں، کیا ہمارے ایئر کنڈیشن، کیا ہمارے مرسڈیز کاریں کیا ضمانت لیتے ہیں بینک بیلنس کہ تمہارے گردے ہمیشہ محفوظ رہیں گے؟ اگر خدا گردے میں کینسر پیدا کر دے اور گردے خراب ہو جائے تو کوئی ہے سیٹھ جس کی نوٹ کی گڈیوں سے اس کا گردہ ٹھیک ہو جائے؟ ڈھاکے میں میرے ایک دوست مولانا حمایت حسین صاحب، ان کے داماد کا ایک گردہ خراب ہو گیا۔ مدراس عتیق صاحب ہیں، عتیق صاحب کو رہنا چاہیے ہاں بھائی، لکھنے گئے ہیں کچھ پیر، ٹھیک ہے، جہاں بھی ہو عتیق صاحب آئے، لاؤڈ اسپیکر کو دیکھتے رہیں کہ اس کی آواز اندر باہر سب صحیح ہے یا نہیں۔ تو ان کے داماد کا جب گردہ بیکار ہو گیا تو مدراس گئے علاج کرانے کے لیے۔ مدراس ہندوستان میں ایک شہر ہے، 4 لاکھ روپیہ مانگا وہاں کے اسپتال والوں نے، ڈھاکہ سے اس کے لیے چندہ کیا گیا کیونکہ غریب آدمی تھا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک گردہ 4 لاکھ میں ٹھیک ہوا ان کا۔ ہر شخص کے پاس 2 گردے صحیح و سلامت جو ہیں، تو بتاؤ 8 لاکھ اپنی اپنی کمر سے ہم لوگ باندھے ہوئے ہیں یا نہیں؟ اب نہ کہنا کہ غریب ہیں بتاؤ بھائی، ایک ایک آنکھ کروڑوں کروڑوں کی ہے، نابینا ہے، کروڑوں روپیہ خرچ کر دے روشنی نہیں پا سکتا۔ سر سے پیر تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا مٹیریل باپ نے کیا دیا تھا، تو ہمارا مٹیریل کیسا ہے سوچیے اس کو۔ اس مٹیریل کے بعد یہ آنکھوں کی فٹنگ، کانوں کی فٹنگ، اور اس میں سننے کی طاقت، آنکھ میں روشنی، دیکھنے کی طاقت، بولنے کی طاقت، سارے اعضاء کتنے کتنے قیمتی اس مٹیریل پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بخشش دے دی ہے۔ ہم نے کوئی معاوضہ نہیں دیا۔ ہمارا مٹیریل کیسا اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کتنے قیمتی ہیں، اس کا شکریہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا شکریہ یہی ہونا چاہیے کہ آنکھوں کو وہیں استعمال کریں جہاں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہو، کانوں کو وہیں استعمال کریں جہاں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہو، زبان کا وہیں استعمال ہو جہاں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہو۔ سارے اعضاء، ہمارے قلب اور قالب، دل اور جسم اور ہماری روح سب اللہ پر ہر وقت فدا رہے، تو اس کا نام ہے ذکر کامل۔ الا بذکر اللہ، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ ہی کی یاد سے تمہارے دلوں کو چین حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی کی یاد سے تمہارے دلوں کو چین حاصل ہوگا۔ یہ ہی لگانا فرض ہے، ورنہ ترجمہ غلط ہے۔ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد اول،
جاڑے کے مہینے میں ذرا سی سستی آ گئی تھی. اپنے معمولات جو صبح پڑھتے تھے حضرت 5 پارہ 10 پارہ ذکر 12 تسبیح مناجات مقبول سب کچھ نہیں پڑھا. سردی آگ جلا کر سینک رہے تھے, تاپ رہے تھے. اچانک اٹھے, میرا نام لیا, حکیم اختر جلدی لاؤ مناجات مقبول قرآن شریف اور محراب میں بچھا دو مصلی. اور اٹھ گئے. فرمایا جانتے ہو یہ سستی میری کیوں دور ہوئی؟ ہماری سستی کیوں دور ہوئی؟ فرمایا کہ ہمارے شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آ گیا. حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے ہیں, بیٹھنے سے نہیں ہوتے. کرنے کے کام تو کرنے ہی سے ہوتے ہیں. اگر ہم بیٹھے رہیں گے تو کیسے ہوگا؟ بس ایک دم اٹھے اور جا کے 2 گھنٹہ اپنا سارے معمولات پورے کر لی. یہ ہے شیخ اور مرشد اگر سچا اللہ والا ہو تو اس کی ایک ایک بات زبردست انجیکشن کا کام دیتی. لہذا اگر چین کی تلاش ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہم سب راضی کرنے کا عہد کریں اور گناہوں کے چھوڑنے کا عہد کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ چین تم کو ہماری یاد سے ملے گا, مگر یاد کی 2 قسمیں ہیں. جن باتوں سے خوش ہوتے ہیں اس کو بجا لانا, اللہ تعالیٰ جن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دینا. ورنہ خوب یاد کر لو دوستو, آپ ادھر ادھر دیکھنا ہو تو کہیں اور بیٹھو, آپ ادھر دیکھیے, اگر دیکھنا ہے تو وہاں باہر چلے جاؤ, گیٹ پر پاسبانی کرنی ہے, جائیے. آپ سوچیے مقرر پر کتنا اثر پڑے گا اس کا. تو ہر سانس اگر ہم چاہیں کہ ہماری اطمینان و چین کی ہو تو اللہ تعالیٰ پر مرنا, ان کو خوش رکھنا سیکھ لو, اور ایسا ایمان و یقین اللہ والوں کی صحبت سے حاصل کر لیجئے کہ جان دے دیجئے مگر مالک کو ناراض نہ کیجئے. نفس کی حرام لذتوں کی خاطر جو اللہ تعالیٰ کو بھول جائے اور مٹی کے مردہ لاشوں پر مر جائے, ایسے ظالم کو کیا چین ملے گا؟ اور یہ ظالم کس قدر غیر شریف, بے غیرت, بے حیا, کمینہ, بدخصلت ہے, جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنے محسن کو ناراض کرنے کے لیے اللہ کی ناخوشی کی راہوں سے حرام خوشیوں کو درآمد کر رہا ہے. آہ نکل جاتی ہے دوستو. سوچو اس کو کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا تعلق ذرا بھی ہو وہ نافرمانی کو دیکھ کر دوسروں کی نافرمانی سے بھی غمگین ہو جاتا ہے, خاص کر اپنا شاگرد اور اپنا مرید سفر کر رہا ہو اور ساتھ میں کسی عورت کو دیکھ رہا ہے یا کسی امرت کو دیکھ رہا ہے. شیخ پر کیا گزرے گی؟ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک اللہ والے کہیں جا رہے تھے, دیکھا کہ کوئی شخص گناہ کر رہا ہے, کوئی شخص کوئی گندا کام کر رہا ہے, حرام لذت اڑا رہا ہے. فوراً لوٹ آئے. اتنا کمزوری دل میں پریشانی آئی کہ چادر اوڑھ کے لیٹ گئے اور رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے کہا, اے اللہ میں کتنا نالائق ہوں کہ آج میں نے آپ کی نافرمانی دیکھ لی. اور اس غم میں اتنا گھلے کہ شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جب پیشاب کیا تو پیشاب میں خون آ گیا. اللہ ہمارے حالوں پر رحم کرے کہ ہم خود گناہ کر کے بھی ہمارے پیشاب میں خون کیا, ہمارے دل کو بھی غم نہیں ہوتا, وہی چائے نوشی, وہی انڈے آملیٹ اڑ رہے ہیں. کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرما دے, اختر پر, اس کے اولاد پر, اس کے دوستوں پر, ہمیں اپنی جان پر رحم کرنے کی توفیق دے. اور اگر یہ دعا آپ لوگ کر لیا کریں, اللہم ارحمنی پڑھیے, اللہم ارحمنی بترک المعاصی, اے اللہ ہم پر وہ رحمت نازل کر دے کہ جس سے ہم گناہوں کو چھوڑ دیں. بتاؤ یہ رحمت ہے یا پکوڑے اور سموسے, کینیا کی چائے اور آملیٹ ہر وقت لذتوں کی خاطر؟ اصل رحمت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی گناہوں سے بچتا ہو وہ سائے رحمت میں, اور جو گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے بار بار سائے لعنت میں.
لہذا بتاؤ بھائی، ہم کو آپ کو چین سے رہنے کی خواہش ہے؟ اگر ہمیں چین چاہیے تو ہمارا کوئی لمحہ، ہماری کوئی سانس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ گزرے. دل میں بھی گندے خیالات نہ لائیے، تمنا بھی نہ کیجیے کاش یہ عورت ہم کو جو سڑک پر جا رہی ہے یہ ہم کو مل جاتی. گناہ کا تمنا کرنا بھی حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ہم تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو جان رہے ہیں. جو تم آنکھوں کو نہایت بے غیرتی کے ساتھ ادھر ادھر ڈالتے ہو. میری نظر تمہاری نظر پر ہے اور ظالم تو کہاں نظر ڈال رہا ہے؟ آپ بتاؤ. اللہ تعالیٰ تو نظر رحمت سے ہم کو دیکھیں اور ہم کہیں اور دیکھیں. ہے افسوس کی بات. یعنی آسمان والا تو زمین والے پر نظر رکھتا ہے اور زمین والا کدھر دیکھ رہا ہے. میرا ایک اردو شعر یاد آیا جو سناتا رہتا ہوں. میری نظر پہ ان کی نظر پاسباں رہی، میری نظر پہ ان کی نظر پاسباں رہی، افسوس اس احساس سے کیوں بے خبر تھے ہم. جب نظر استعمال کرو تو سوچو میری نظر پر ان کی نظر مسلسل ہے. ایک لمحے کو اللہ تعالیٰ کی نظر ہم سے نہیں ہٹتی. پھر اس کے باوجود ہم ان کی نافرمانی کے راہوں سے حرام خوشیاں درآمد کرتے ہیں تو کیا ہم خوش رہ سکیں گے؟ جس دل کو اللہ نے اپنے لیے بنایا کہ دل ہم نے دیا ہے ہمارے ہی اوپر فدا کرنا، لیکن اگر ہم ان حسینوں کو دل دیں گے تو دل کمزور بھی ہو جائے گا. غیر محل میں استعمال ہوا کیونکہ دل کی غذا یاد محبوب ہے، اور محبوب سے مراد کامل محبوب ہے جو کسی وقت ہم سے جدا نہ ہو. وہ محبوب ناقص ہے کہ جو ہم سے کسی وقت جدا بھی ہو جائے. تو جب جدا ہوگا تو جدائی کا غم آئے گا، غم سے دل کمزور ہوگا نہیں. اور اللہ تعالیٰ ایک ایسا محبوب ہے جو ایک لمحے کو ہم سے جدا نہیں ہوتا. ہم اس سے جدا ہوتے ہیں نالائقی سے، غفلت سے. اگر ہم آپ چاہے ہر وقت دھیان رکھیں کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، وہ ہوا معاکم جملہ اسمیہ ہے کہ ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دو، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دو. لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر. ارے لات پرستو، لات کھانے والوں، منا لات و منات سے کتنے لعنتیں کھاؤ گے. آج دل کی بیماریوں، ساری عذاب جتنے دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، تم نے جو کرتوت کیے. ہر غم کا علاج، اسی لیے ہر غم کا علاج استغفار و توبہ ہے. جلدی جلدی اگر ہم استغفار کر کے اللہ کو راضی کر لیں تو آج بھی اللہ ہمارے سے غم ہٹا دے گا. ہمارا معاشرہ، ہمارا شہر، ہمارا ملک امن و عافیت کا بن سکتا ہے بشرطے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور نافرمانی چھوڑ دیں. اسی لیے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم من لزم الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کر لے، معافی مانگ کر اپنے اللہ کو راضی کر لے اور گناہوں کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، ہر پریشانی کو اللہ دور کر دے گا. ہر مصیبت سے اللہ ایگزٹ اور آپ کو مخرج، خروج دے گا. ومن کل ہم فرجا، ہر غم سے اللہ نجات دے گا. ورزقہ اللہ من حیث لا یحتسب، اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. ایک دعا سکھاتا ہوں، جو کسی وظیفے سے غم نہ جا رہا ہو، گناہ سے توبہ کر لے، مگر شرط یہی ہے کیونکہ خمیرہ کھاؤ موتی کا زہر بھی کھائے، خمیرہ کام دے گا؟ وہ تو بولو بھائی. موتی کا خمیرہ کھاؤ، 100 روپئے کی ایک خوراک، ایک آدھا چمچہ، اتنا قیمتی اصلی موتی، مگر ہیروئن بھی کھاتا ہے، زہر بھی کھاتا ہے، جوڑیا بازار سے سنکھیا بھی کھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دیجیے. سب سے بڑی ولایت اور سب سے بڑے عمل یہی ہے. اور یہ بھی بتائیے کہ گناہ چھوڑنے میں کیوں ہم لوگ دیر کرتے ہیں؟ بتاؤ بھائی، سب بتاؤ، گناہ اچھی چیز ہے یا خراب چیز؟ تو یہ بتائیے کہ خراب چیز کو جلدی چھوڑنا چاہیے یا دیر سے؟ بس سوچ لو، اپنے ہی منہ سے اقرار کر رہے ہو. بھائیو، میرے پیارے بھائیو، ہم سب مل کر کے عہد کر لیں،
اختر بھی آپ کے ساتھ شامل ہے کہ ہم سب مل کے عہد کر لے کہ اللہ ہم جان دیں گے مگر آپ کو ناراض نہیں کریں گے. حرام لذتوں کی امپورٹنگ استیراد اور درآمدات پر سیل کر دیں گے. آنکھوں کو ہم کہیں گے ہم تم کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی جگہ نظر ڈالی. آنکھوں سے کہو اگر تم نے نمکین چہروں پر نظر ڈالا تو اے آنکھ تو اس کو نکال کر باہر پھینک دوں گا. مگر اس کے معنی نہیں کہ آپ چاقو لے کر چلے راستے میں اور اپنی آنکھ کو پھوڑ دیں. یہ ایک جوش دلانے کا عنوان معرومی نے بیان کیا ہے کہ جو آنکھ آپ کی فرما بردار نہیں ہے وہ چہرے پر فٹنگ کے قابل نہیں ہے. جو گردن آپ پر نہ کٹے وہ کسائیوں کے قابل ہے. جو ہاتھ آپ کی راہ میں نہیں استعمال ہو رہا ہے وہ ہاتھ اس قابل ہے کہ اس کو پھینک دیا جائے. اس کے معنی تھوڑی خودکشی کر لو. بات چیزیں جوش دلانے کے لیے ہوتی ہیں. دیکھو ابا کہتے ہیں دیکھو اگر تم پھر سینما گئے تو ٹانگ توڑ دوں گا. آپ بتاؤ آج تک کسی کے باپ نے ٹانگ توڑا؟ لیکن سمجھانے کے لیے کچھ عنوان ہوتا ہے. اس لیے معرومی نے سمجھانے کا عنوان کیا کہ وہ آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے چہرے پر فٹ رہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے موقع پر حرام لذتوں کو استیراد کر رہی ہیں. ارادہ کر لو اللہ نے ہمت دی ہے. واللہ مسجد میں قسم کھا کر اختر کہتا ہے کہ خدا نے ہم سب کو گناہ چھوڑنے کی ہمت طاقت دی ورنہ تقویٰ فرض نہ ہوتا. لیکن ہم ارادے کو اور ہمت کو استعمال نہ کرنے کے سب ہم مجرم ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس کا ڈرنے کا حق ہے، تو صحابہ میں روتے روتے آواز بلند ہوئی کہ سارے مدینے پاک میں کوہرام مچ گیا. حضرت نے فرمایا فوراً اللہ کو رحمت جوش میں آئی اور دوسری آیت نازل کر دی فاتقوا اللہ، اتنا ڈرو، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہو. کیا مطلب کہ تم میری عظمت کا حق کیسے ادا کر سکتے؟ میرا حق نہیں ادا کر سکتے. میرے ڈرنے کا حق تم سے ادا نہیں ہو سکتا. لہذا اب تم رو مت، شور غل اتنا نہ رو کہ بیمار پڑ جاؤ. اتنا کرو کہ جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا استعمال کرو، ہمت استعمال کرو. اب بتاؤ ہم لوگ اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کی ہمت جتنی اللہ نے دی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، سچ سچ بتاؤ کیا ہم لوگوں نے وہ طاقت استعمال کی؟ مستطاعتم پر ہم لوگ مجرم ہے یا نہیں؟ استطاعت جتنی طاقت دی ہے اللہ نے کیا ہم استعمال کر رہے ہیں؟ آپ بتاؤ اس زمانے میں موت کے اسباب کتنے زیادہ ہیں؟ زیادہ ہے یا نہیں بتاؤ؟ لیکن آج بھی بہت سے لوگوں نے ابھی گالوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کا حدیث کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ. واف اللوحا یہ آپ کے ہمارے نبی کا فرمان عالی شان ہے. جو امت اپنے نبی کے فرمان پر اسطورہ چلائے بتاؤ کیا حال ہوگا اس کا. حضور فرمائے کہ واف اللوحا داڑھیوں کو بڑھاؤ، اور ہم ان کی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہم داڑھیوں پر اسطورہ چلا رہے. یہ بتاؤ گال تمہارے ہیں اللہ کے؟ اگر ایسی حالت میں کوئی گولی آ گئی تو کیا ہوگا؟ حدیث میں ہے کہ جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. آج کل کثرت سے دیکھو دوستو، جلدی جلدی کوشش کرو. اس زمانے میں ہمارے دل دہشت زدہ، خوف زدہ ہیں. دل نرم ہو گیا ہے، زمین نرم ہے. جلدی جلدی بجائی کر لو. جب بارش ہوتی ہے تو کسان آپس میں کہتے ہیں اپنے بیٹوں کو بیٹا بارش ہو گئی ہے، زمین نرم ہو گئی، چلو کل جلدی سے بجائی کر دیں. بجائی مانے بیج ڈال دیں. آج کل اللہ تعالیٰ نے ایسے ہمارے لیے ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ ہر شخص صبح سے جب نکلتا ہے تو اسے یقین نہیں ہوتا کہ شام کو ہم اپنے گھر خیریت سے آئیں گے یا نہیں. یہ دل گویا نرم کر دیا. دل کی ساخت اور دل کا کھیت بالکل اس قابل ہے کہ آپ گالوں پر اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے بیجائی کر دیں. آپ بیجائی بو دو جلدی سے، بڑی جلدی اگ جائے گا. ورنہ سوچ لو کہ اگر خدا نہ خواستہ حالات ایسے ہے، بلاوا آ گیا، نہ جانے بولا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. تو حدیث میں آتا ہے اسی حالت میں پھر اٹھایا جائے گا. یعنی داڑھی منڈا ہوا قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. یہ حدیث شریف کا مضمون ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت، آپ فرمائیں گے پہلے اپنے چہرے کا حساب دو کہ
کہ یہ تم نے میرا چہرہ تم کو کیوں ناگوار ناپسندیدہ تھا کہ میرا جیسا چہرہ تم نے نہیں بنایا. میرے چہرے کا پہلے عیب بتاؤ, عیب پیش کرو. تم نے رسول کے چہرے پر کیا عیب پایا کہ تم نے ایسا چہرہ تم نے ایسا نہیں بنایا. اور سکھوں نے بنا لیا اپنے گرو نانک, سکھ کافر ہو کر کافر پیشوا پر کی داڑھی بنا لی, اور تم مومن ہو کر اپنے پیغمبر اور نبی بھی سارے نبیوں کا سردار اور اس کے چہرے مبارک کی تم نے تشریح اختیار نہیں کی, اور تکلیف الگ اٹھائی, گالوں کو ساری زندگی چھیڑتے رہے اس تھوڑے سے, ایک کوٹ دو کوٹ, اور پھر اس کے بعد سے کھوٹی اکھاڑ کوٹ کرتے رہے. اور وہی ایک شخص مجھے الہ آباد میں ملا اور خاندانی تھا میرا, جس نے میرے کہنے سے داڑھی نہیں رکھی. اچانک دیکھا تو پوری داڑھی. میں نے کہا کیا بات ہے بھائی؟ کہنے لگے کینسر ہو گیا ہے گال میں, تو سوراخ آر پار ہے, اس سوراخ کو چھپانے کے لیے داڑھی رکھ لی. دیکھا آپ نے, داڑھی نہ رکھنے کا عذاب نازل ہوا. اس وقت بھی ظالم کو توفیق نہ ہوئی کہ اللہ کے لیے رکھتا. کہتا ہے سوراخ چھپا ہوا ہے ان بالوں سے, کینسر کا سوراخ. دوستو میں عرض کرتا ہوں, درد دل سے کہتا ہوں, اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی مومن کو جتنے سامعین ہیں آپ سب کو اختر اپنے سے بہتر سمجھ کر پیش کر رہا ہے. بدرجہ بہتر سمجھتا ہے. کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا میں حرام سمجھتا ہوں. لیکن کیا بتاؤں, دل کا درد نہیں مانتا کہ اپنے دوستوں کو چاہتا ہوں کہ ہم اختر بھی اور آپ سب سر سے پیر تک اللہ تعالیٰ کی مرضی پر فدا ہو جائیں, اور صرف جسم فدا نہ کریں, دل بھی فدا کر دیں. بری بری خواہشات سے بھی قلب کو بچائیں. آنکھوں کو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچائیں, اور کانوں کو گانا سننے سے بچائیں. آنکھ کو نافرمانی نامناسب جگہ نہ دیکھیں, آنکھ سے عورت اور امردوں کو نہ دیکھیں. زبان سے غیبت نہ کریں, زبان سے جھوٹ نہ بولیں, اور گالوں پر داڑھیاں رکھ لو. بجائی کا موقع آ گیا, بارش ہو رہی, زمین نرم ہو رہا ہے. آپ بتاؤ جب مسائل سامنے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مصیبت سے دل نرم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ بتاؤ بھائی. اب اس موقع پر آج کل بھی دل نرم نہ ہو تو کیا ہوگا؟ لہذا اب جو بجائی نہیں کرے گا تو بہت نقصان اٹھائے گا. بہترین موقع ہے کہ بھئی آج کل پتہ نہیں کہ ہم صبح نکلتے ہیں شام کو گھر آتے ہیں یا نہیں, تو جلدی سے اس لیے ہم نے داڑھی رکھ لی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا ڈپارچر روانگی بدائی ہو تو میں نے اس لیے بدائی کے خوف سے بجائی کر لی. آپ بدائی میں نے سمجھتے ہیں ہم لوگ رخصتی, تو میں نے چونکہ بدائی کا ہر وقت خطرہ ہے لہذا جلدی سے میں نے بدائی کے وزن پر بجائی ہے یا نہیں بتاؤ, وزن ملا دیا کہ نہیں؟ خوف بدائی سے بجائی کر لو اور داڑھی رکھ لو. اور میں قسم سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں سے آپ ڈر رہے ہیں کہ ہمیں ہنسیں گے, واللہ کہتا ہوں وہی لوگ اگر آپ سے دعائیں نہ کرائیں کچھ دن کے بعد ہنسیں گے ضرور کچھ دن, لیکن ایک زمانہ انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا, انشاءاللہ تعالیٰ ایک زمانہ آئے گا کہ آپ کی داڑھی کی وجہ سے وہ آپ سے دعائیں لیں گے. آپ کہیں گے ان سے کہ تم تو میرا مذاق اڑا رہے تھے. کہا میں نے مذاق اڑایا تھا یہ سمجھ کر کہ آپ کچھ دن کے بعد ہمارے مذاق سے ڈر کے مارے داڑھی مڑا دیں گے, لیکن جب دیکھا کہ آپ پکے ہیں تب دل میں یقین آ گیا کہ آپ اللہ والے ہیں, اس لیے آپ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں. آپ بتاؤ اگر کوئی مصیبت آپ کو آئے تو کسی داڑھی منے ہوئے مسلمان سے آپ دعائیں کرائیں گے؟ بولو دوستو کیوں ہم اپنی عزت کو اور اپنی نیکی کو اور اپنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ پاک میں ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ مخلوق کی نظر کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نظر کو ناخوش کرنا, بتائیے آپ لوگ فتویٰ خود دو, جائز ہے؟ اللہ سے ایمان دعا کرتا ہوں اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما دیں کہ ہماری ہر سانس اللہ پر فدا ہو, سر سے پیر تک, اور ایک سانس میں ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں. بال بھی رکھے تو یہ نہیں ذرا سی رکھ لی, ابھی ڈر ہے زیادہ بڑی رکھ لوں گا, ایک مٹھی اس کا حکم ہے, ایک مٹھی اس کا حکم ہے, ایک مٹھی. اس سے کترانا, اس سے منانا تو درکنار, کترانا ایک مٹھی سے کم بھی حرام ہے. جلد آپ حوالہ کو پوچھے بتا دینا, بحثی زبر کہیے, جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 115, پھر یاد کر لو, بحثی زبر
جلد نمبر صفحہ نمبر 115 پر دیکھ لو کہ کترانا بھی حرام ہے، لہذا رکھا جب اوکھلی میں ڈالا سر تو موسلوں سے کیا ڈر، جب رکھی لیا تو ایک مٹھی رکھو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ بتلاؤ، آپ اپنے اگر بادشاہ ہوں تو اپنے پریسیڈنٹ ہاؤس میں آپ جھنڈا پورا سیدھا رکھنا پسند کریں گے یا ذرا سا جھکا ہوا یا کٹا پٹا؟ بلاؤ، فرض کر لو آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت دے دی، آپ اب سلطان زمان وقت ہیں اور آپ کا شاہی سلطان کا گھر جو ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ پریسیڈنٹ ہاؤس یا سلطان ہاؤس یا بادشاہ کا گھر یا خانہ سلطان یا بیت الملک، پریسیڈنٹ ہاؤس۔ ارے 4 زبانوں میں تو بتا دیا، فارسی بھی، عربی بھی، انگریزی بھی، اردو بھی، اور جھنڈا آپ کو دیا گیا ہے، تو کیا آپ پسند کریں گے آپ کا جھنڈا کٹا پیٹا پرانا ہو اور کٹا یہاں سے پھٹا ہو وہاں سے کٹا ہو؟ آپ فوراً اس کو سزا دیں گے جو جس کے سپرد یہ خدمت ہوگی۔ لہذا میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جنہوں نے جھنڈا اپنا کٹا رکھا ہے یا بالکل ہی اڑا رکھا ہے، اپنے گالوں کو چپت لگاؤ، 3 چپت لگا کر پھر چپاتی کھاؤ۔ چپاتی کا نام کیوں ہے چپاتی جانتے ہیں آپ؟ چپت کی آواز نکلتی ہے پکاتے وقت، بیوی سے سن لینا کبھی، جب چپاتی پکائے تو دیکھو اس میں چپت کی آواز آتی ہے یا نہیں، اسی چپت سے وہ چپاتی ہے، چپت والی۔ اس کے بعد اگر گھر میں عادت ہو گانا سننے کی، اللہ سے توبہ کر لیجیے، گانا سننا حرام ہے، بے ایمانی پیدا کرتا ہے، زنا کا داعیہ پیدا کرتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ الغنا رقیۃ الزنا، گانا جو ہے اس زنا کا منتر ہے، منتر کہ الغنا رقیۃ الزنا، گانا جو ہے اس زنا کا منتر ہے، منتر کہ الغنا رقیۃ الزنا، گانا جو ہے اس زنا کا منتر ہے، منتر کہ الغنا رقیۃ الزنا، گانا جو ہے اس زنا کا منتر ہے۔